دیکھیں بیٹا سبق نمبر 3 ہے اور آپ کے جا کر صفحہ نمبر 9 پہ سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 9 پہ یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانفال کا پہلا سبق ہے جس میں تک 10 آیت ہے۔ سبق کا نام ہے الدرس الاول الف۔ سورۃ الانفال کا پہلا سبق الدرس الاول الف ہے، اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 کا شان نزول اور اس کا ترجمہ۔ آیت نمبر 1 کا شان نزول، پہلے جو ہم نے کلاس میں ریگولر کلاس میں پڑھا تھا شان نزول، وہ مکمل صورت کا شان نزول تھا، ٹھیک ہے، خلاصہ تھا۔ اور اب ہم سورۃ الانفال کی پہلی آیت کا شان نزول اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اور کیا پڑھیں گے؟ نمبر 2 میں مومنوں کے اوصاف، مسلمانوں کے مومنوں کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا صفات ہونے چاہیے، وہ ہم پڑھیں گے جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3 میں ہم آیت نمبر 7 کی خاص باتیں پڑھیں گے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 میں کیا باتیں ہیں خاص، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا کام ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ۔ اگلی سلائڈ میں یہ ہے کہ گھر کا کام، گھر میں ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہوم ورک کیا ہے۔ صفحہ نمبر 11 سے سوال نمبر 1 اور صفحہ نمبر 12 سے سوال نمبر 2 3 کے جوابات لکھ کر یاد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی کہ 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اس کو ہم لکھ کر جو آج ہم سبق میں پڑھیں گے، سوالات کو حل کریں گے، اس کو ہم لکھ کر کیا کریں گے، یاد بھی کریں گے۔ کس میں لکھیں گے؟ رجسٹر میں، اسلامیہ کے جو رجسٹر، اس میں ہم ان سوالات کے جوابات کو لکھیں گے۔ آیت نمبر 1 کی شان نزول۔ آیت نمبر 1 کی جو شان نزول ہے، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ کون بتائے گا جس کو بھی جنگ یاد ہے؟ بدر۔ جنگ بدر۔ تو جی بس، تو جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام میں پہلی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جنگ میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہیں، سب باتیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر پہلی چیز میں، پہلے کام میں سب کو سب کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا۔ جیسے کہ پہلے جب لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو جو جماعت، جو لوگ جیتتے تھے وہ سارے سامان لے لیتے تھے ان کے جو ہار گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس جنگ میں بھی ایسے ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے، تو کافروں کے جو اسباب تھے، سامان تھے، ہتھیار تھے، تیر کمان تلوار گھوڑے جانور، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کافروں کے سامانوں کو، ہتھیاروں کو جمع کر لیا، کیونکہ وہ بھاگ گئے تھے، وہ جنگ ہار گئے تھے، کافر 1000 تھے، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور باقی 1000 میں سے سب جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ تو بھاگنے کے لیے ہتھیار پھینکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے، کفار نے بہت سارے سامان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جنگ کے آخر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے تھے جنگ بدر میں؟ 313۔ کتنے تھے بیٹا؟ مسلمانوں کی تعداد اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بولیں جس کو بھی آپ۔ 313۔ اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کافر 1000 کا۔ اچھا مائک بند کر دیجیے، دیکھیے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی۔ تو کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ تو جنگ جب ختم ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں اور گویا کہ مسلمان جنگ جیت گئے، تو اس وقت جنگ کے آخری حصے میں مسلمانوں کی 3 حصے بن گئے، یعنی 313 کے 3 ٹولی بن گئی، 3 جماعت بن گئی۔ ایک جماعت کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں معمور ہو گئے، مشغول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ کے آخری حصے میں جب کافر بھاگ رہے تھے اور یہ معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جیت گئے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کافروں کو اور مزید میدان سے بھگا رہے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو دوڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تیسری جماعت،
وہ مال غنیمت کو کافروں کے چھوٹے ہوئے، چھوڑے ہوئے، پھینکے ہوئے اور رہے ہوئے مالوں کو جمع کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب جب جنگ ختم ہو گئی، سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سارے کافر بھاگ گئے، بالکل سب اب ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو یہ جو 3 جماعت تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ایک جماعت، اور ایک جماعت کافروں کو مسجد بھگانے میں، پیچھا کرنے میں، اور ایک جماعت سامان جمع کرنے والے، ان تینوں جماعت میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اور ہر کوئی کہنے لگا کہ جو مال غنیمت ہے، کافروں کے جو جمع کیے ہوئے اموال ہے، مال ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ اصل کام تو ہم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. اور وہ جماعت جو پیچھا کر رہی تھی، کافروں کو مسجد میدان سے بھگا رہی تھی، وہ جماعت کہنے لگی کہ اصل جنگ تو ہم آخر تک ہم لڑ رہے تھے، ہم کافروں کو مار رہے تھے، بھگا رہے تھے، تو یہ مال غنیمت میں حصہ ہمارا بھی یہ مال غنیمت ہے. اور جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مال کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے جمع کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اب تک جتنی جنگ ہو رہی تھی اسلام سے پہلے، تو اس میں یہی طریقہ تھا، جس کا ہاتھ جو سامان لگا وہ اس کا ہے، کیونکہ اللہ کا بھی تو حکم نازل نہیں ہوا. تو اس اختلاف کی وجہ سے، آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آیت نازل کی، اور سورۃ الانفال کی پہلی آیت نازل ہو گئی. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اختلاف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسئلے کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا، کیا حکم، اللہ کا کیا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اس آیت کا ترجمہ مفہوم کہ وہ لوگ، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے وَيَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں کہ اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی آیت کا شان نزول ہو گیا کہ پہلی آیت کے پیچھے کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی 3 جماعت بن گئی تھی. جنگ بدر کے آخری حصے میں ایک جماعت، ایک ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مامور تھی، ایک ٹولی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو مزید میدان سے بھگا رہے تھے، ان سے لڑ رہے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے. اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 میں سے کیا کر رہے تھے، کافروں کے پھینکے ہوئے، چھوٹے ہوئے مالوں کو جمع کر رہے تھے. اور اختتام پر اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مال غنیمت کا حکم بتایا، مال غنیمت کے احکام بتا دیے. واضح ہو گئی بات. سر پہلی جماعت کیا کر رہی تھی؟ پہلی جماعت، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مامور تھی، مشغول تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری جماعت، بولے دوسری جماعت کیا کر رہی تھی، آپ بولے. اب کافروں کی سر دوسری جگہ کافروں کو مسجد بھگا رہے تھے، ان سے مزید لڑ رہے تھے، ان سے مزید میدان سے ان کو پیچھا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کر رہے تھے. اور تیسری جماعت 313 میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے. پھر ان میں اختلاف ہوا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حکم کیا ہے. اب اصل حکم کیا ہے مال غنیمت کا، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 میں بتایا جائے گا کہ کس کو کتنے حصے ملیں گے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. مال غنیمت کا اصل حصہ تقسیم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 میں بتایا گیا. 40 میں جب ہم 40 پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت میں اس سوال کو بھی واضح کر دوں گا اور حصے بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے، آج تو ہم ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پہلی سلائڈ ہے آج کا سبق کا، آپ لوگ سمجھ میں آ گیا. اس میں پہلی آیت کا شان نزول آپ لوگ بتایا گیا. اگلی سلائڈ دیکھیے. لیکن یہاں پر لکھا ہوا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں. یعنی اب تک یہ جنگ بدر ہو گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ریسٹ کر رہے ہیں، مالوں کو اور اسباب کو، کافروں کے پھینکے ہوئے چھوڑے ہوئے مالوں کو انہوں نے جمع کر لیا. تو اللہ کا حکم کچھ نہیں ہے اب تک. اب حکم نازل ہوگا تو اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عمل کریں گے. دیکھیں
آیت نمبر 2 اور 3 کی خاص بات، ان آیت میں مومنوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ مومنوں کے کیا بتائے گئے ہیں بیٹا؟ اوصاف بتائے گئے ہیں۔ کیا اوصاف بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1، مومن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا ذکر اللہ، پڑھے کوئی حافظ آپ میں سے؟ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے نا، وَإِذَا ذکر اللہ وجلت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ جی، اس آیت میں مومنوں کے 5 اوصاف بتائے گئے ہیں، 5 صفات بتائی گئی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ مومن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی بات ہوتی ہے تو جو مومن ہوگا اس کا دل کیا ہوگا؟ ڈر جائے گا، اس کا دل کانپ اٹھے گا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت سے مومن کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس آیت کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو مومن ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس کا ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا، اس کا ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں ترقی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت میں یہاں زبانی بتا دیتا ہوں۔ تیسری صفت ہے کہ مومن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت۔ چوتھی صفت، مومن کیا کرتے ہیں؟ ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَوَكَّلُونَ۔ ٹھیک ہے، کہ مومن ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت ہے کہ مومن زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس دولت میں سے مومن زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن نفلی طور پر بھی اپنے اموال کو، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں اس آیت میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت نمبر 7 میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں نام سے، کہاں لکھے؟ پہلے سن لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 جماعت ہے، کافروں کی 2 جماعت ہے۔ ایک ابو سفیان کی تجارتی قافلہ ہے جس میں 50,000 دینار کے سامان ہیں، اور آپ کا جا کر 1,000 اونٹ ہیں جس میں تجارتی سامان لدے ہوئے ہیں۔ یہ ملک شام سے منافع کما کر مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ سے شام جانے کے لیے جو راستہ ہے کافروں کے لیے، مکے والوں کے لیے، وہ مدینہ سے ہو کر ہے، یعنی مدینہ سے ٹچ کر کے مدینے کے اطراف سے گزر کے جاتے ہیں شام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 2 جماعت ہیں، ایک جماعت ابو سفیان کی ہو گئی تجارتی قافلہ، اور دوسرا ہے ابو جہل جو 1,000 افراد، ابو جہل کے گروہ میں 1,000 لوگ ہیں، ہتھیار سے لیس، جو فوجی ہیں، جو لڑنے والے سپاہی ہیں۔ اور ابو سفیان کی جماعت میں، گروہ میں 1,000 اونٹ ہے جس میں 50,000 دینار کے سامان لدے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 2 کافر ہیں، ان 2 کافروں کی جو جماعت ہے، گروہ ہے، ان میں سے کسی ایک گروہ تمہارے سپرد کر دیں گے، تمہیں دے دیں گے، تم ان پر حاوی ہو جاؤ گے، تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں یہ بات
کہی گئی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں یہ آج کا سبق کا خلاصہ ہو گیا. مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے. یہ ہمارا خلاصہ ہے. اچھا اب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے، کیونکہ پیریڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے. سر سوال جواب